الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعن على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل للذین درود پڑھیں محمد والا اللهم صل على محمد وآل محمد وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قال خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین۔ ہم نے گفتگو کی متکبرین کے بارے میں جنہوں نے رسول گرامی کو جھٹلانے کی کوشش کی، قرآن کریم کو کہا اساطیر الاولین ہے، ان کے ساتھ خداوند عالم کیا سلوک کرے گا۔ اب نوبت آئی ان لوگوں کے لیے کی گفتگو کہ جو صاحبان تقویٰ ہیں، خداوند عالم جو صاحبان تقویٰ ہیں ان کے لیے اس نے بہترین مقامات رکھے ہیں، جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے دنیا میں بھی حسنت اچھائی حسنہ ہے اور آخرت میں بھی حسنہ ہے۔ اور یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ مومن کے لیے ہی ہر نعمت ہے، منافق اور کافر جو ہے وہ اس لیے اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے دنیا میں کہ خداوند متعال نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، اگر وہ اجبار کرے اور زبردستی کرے اور ایک کو دے ایک کو نہ دے تو یہاں سے تفریق پیدا ہو جائے گی۔ لہذا دنیا میں مال و دولت کے اعتبار سے اس کے ہاں تفریق نہیں، کافر اور یہ ہو یا مسلمان دونوں کو مساوی دیتا ہے تاکہ دونوں کا امتحان لے۔ اب اگر مومن فقر کے ساتھ مومن رہتا ہے یا مال کے ساتھ مومن رہتا ہے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے اور اسے خداوند متعال جو مقام متقین عطا فرمائے گا۔ اور اگر منحرف ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ہم گفتگو پہلے کر چکے ہیں۔ جو لوگ خدا کی اطاعت کریں گے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا اور جو مخالفت کریں گے یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور یہ جنگ ہے جو حضرت آدم کے بعد سے جاری ہے، حق و باطل کی جنگ ہے، اور اس حق و باطل کی جنگ میں بہت سارے لوگ آزمائے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ظاہری طور پر نقاب پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی جب امتحان شروع ہوتا ہے تو نقابیں اترنے لگتی ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ ظاہری طور پر حق کی بات کریں گے، حق پرست ہیں، جب کلک پوائنٹ آئے گا تو پتہ چلا یہ تو کفر اور شرک اور منافق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو امتحانی مراحل ہیں یہ بہت ضروری ہیں دنیا میں۔ خداوند عالم قرآن کریم دوسری آیات میں فرماتے ہیں لیمیز الخبیث من الطیب، خدا اسی دنیا میں خبیث اور طیب کو جدا کرنے والا ہے۔ اسی دنیا میں جدا ہو کے جائیں گے، وہاں جا کے جدا نہیں ہوں گے۔ انسان جو اپنا نام اعمال ساتھ لے جائے گا وہ کافی ہے، وہی جدائی کا سبب ہے۔ وہاں جا کر عمل انجام نہیں دے گا، وہاں پہ کہے گا کہ دوبارہ بھیج دیا جائے شاید کہ وہ یہاں پر دنیا میں آ کر دوبارہ اچھا عمل کرے، تو خداوند عالم نے جواب دیا کھلا،
یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ادنا درجے پہ، یعنی ایک معمولی سے مسئلے میں آپ دیکھیں، مثلا محلے کے مسئلے میں، ایک گھر کے مسئلے میں، مثلا آپ دیکھیں اگر انصاف کی کرسی پہ کسی کو بٹھا دیا جائے تو وہ کیسے انصاف سے کام لیتا ہے۔ اگر واقعاً انصاف کرتا ہے تو یہ صحیح انسان ہے، متقی۔ اگر وہ ایک چھوٹے سے فیصلے کے اندر ڈنڈی مارتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس علاقے کا چیئرمین بن جائے تو کیا کرے گا، اس علاقے کا جو ہے میئر بن جائے تو کیا کرے گا، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بن جائے تو کیا کرے گا، وزیر اعظم بن جائے تو کیا کرے گا، اور اس کے جو حواری ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ ایک جنگ ہے جو جاری ہے۔ خداوند عالم انہی امور میں آزماتا ہے اور دیکھتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ اس مقام پر فائز ہوئے، اور 6 مہینے کی تقریباً آپ کی مدت امامت رہی پریکٹیکلی، اور اس میں آپ نے جو ہے مختلف مشکلات آپ کے سامنے رہی ہیں۔ لوگ جو ہے وہ ایک شک کی کیفیت میں تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور سے ہی جو صفین کی جنگ ہوئی اور خوارج سے نہروان کی جنگ ہوئی، جو شکوک و شبہات تھے امامت کے بارے میں، اور آج یہ شکر ادا کرنا چاہیے مومنین کو کہ اس طویل عرصے میں علماء نے جو کاوشیں کیں اور آیات اور روایات کی روشنی میں جس قدر شفاف طریقے سے مکتب امامیہ کے عقائد کو بیان کیا ہے، اس وقت یہ تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن وہ لوگ جس نگاہ سے دیکھتے تھے وہ نگاہ جو ہے معصومانہ نگاہ نہیں تھی، وہ امام کو معصوم کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ خوارج امام کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت جو فکر امامتی یا من کنت مولا کی جو فکر ہے، وہ جس طرح سے اسے سمجھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، عوام الناس کی نسبت جو خواص تھے وہ جانتے تھے، لہذا انہوں نے بخن بھی کہا آ کر، ٹھیک ہے، لیکن ایک عوام الناس جو تھی وہ انحراف کا شکار ہوئی۔ امیر المومنین کے مقابلے پہ بہت لوگ آئے، اور آج آپ دیکھیں کہ اکثر مسالک کے لوگ اس بات کو کہنے میں بعض اوقات پس و پیش کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد کہتی ہے کہ علی حق پر تھے، اس لیے کہ رسول گرامی نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی یدور ہے سما دار علی۔ تو ایک ایسی کیفیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام شہید ہوتے ہیں، ان کے فرزند اس مقام پر آتے ہیں، اور تشویش کی حالت ہے، جنگی کیفیت ہے، لوگ جو ہے وہ انحراف کا شکار ہے۔ بالآخر یہ نہیں ہو سکتا کہ حق 2 جگہ پایا جائے، حق ایک جگہ ہی پایا جاتا ہے، اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول گرامی نے فرمایا تھا الحسن والحسین امامان، یہ دونوں امام ہیں، قامہ و قعدہ، یہ دونوں قیام کریں، جنگ کریں، یا دونوں بیٹھ جائیں، یعنی مصالحت کریں۔ اور آپ یقین کریں کہ حق کے لیے مصالحت کرنا جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہے اور زیادہ سخت عمل ہے، زیادہ دباؤ برداشت کرنے والا ہے نفسیاتی طور پر، بجائے انسان میدان میں مارا جائے، شہید ہو جائے، کٹ جائے اور سر نہ جھکائے، سازش کا شکار نہ ہو، یہ شاید آسان کام ہے اس کی نسبت سے کہ انسان جو ہے وہ ان تمام حالات میں حق کو منکشف کرنے کے لیے معاشرے میں وقتی طور پر جو ہے وہ اس نقطے پر آئے کہ مصالحت کرے حالات کے تقاضے کے تحت۔ وہ حالات کیا تھے؟ وہ حالات یہ تھے کہ آپ جو ہے وہ
ایک 40,000 کے لشکر کے ساتھ تو نکلے آپ، مدائن کی طرف گئے جنگ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کے والد نے آخر وقت میں فوجیوں کو چھاونی میں جمع کر دیا تھا، اسی دوران آپ شہید ہو گئے، اور ایک جنگ کی کیفیت تھی۔ آپ اگر اس وقت جو فوجی تھے ان کی حالت کو دیکھتے، اس کے اندر بہت سارے خوارج تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو جاسوس تھے مد مقابل کے امیر شام کے، اسی طرح سے اس کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو کرائے کے قاتل تھے، جو فقط مال غنیمت کے حصول کے لیے کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اور کوفہ کیونکہ چھاونی تھی تو وہاں ایسے لوگ پائے جاتے تھے۔ کچھ تعداد ایسی تھی جو واقعاً آپ کی امامت کے قائل تھے، مخلص تھے۔ تو یہ 5-6 قسم کے گروہ جو ہیں وہ آپ کے لشکر میں شامل تھے۔ یہ جو لشکر کی کیفیت ہے، یہ کوئی جیتنے والا، جنگ جیتنے والا لشکر نہیں ہے جس میں اس طرح کے مختلف الخیال لوگ پائے جائیں۔ اس کے باوجود آپ نے جو ہے انہیں روانہ کیا، اور بعد میں آپ مدائن تشریف لے گئے۔ 3 جو آپ نے ان کے سربراہ بنائے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کو حادثہ پیش آیا تو دوسرا پھر تیسرا، تو آپ دیکھیں کہ ایسے ہی ہوا، اور ایک جو ہے وہ کسی وجہ سے بھی شامیوں کے ساتھ مذاکرات کی وجہ سے ایک نفسیاتی پرابلم کا شکار ہو گئے، یا بعض تاریخی شواہد کی روشنی میں ان کے ہاتھوں بک گئے۔ دوسرے شخص نے اس قیادت کو سنبھالا۔ امام جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ پر وہاں حملہ بھی ہو گیا، آپ زخمی بھی ہو گئے، یعنی ایک ایسی کیفیت میں آپ سے مصالحت کی درخواست کی جاتی ہے۔ جنگ آپ کر سکتے تھے اس وقت، آخر دم تک شہید ہو جاتے وہاں۔ مسئلہ تلوار کے ذریعے شہید ہونے کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ آپ کا خون جو ہے وہ کیا اثر کرتا، رنگ لاتا، آپ اس طرح سے مظلومیت کے ساتھ شہید بھی جاتے اور اس خون کا کوئی اثر بھی نہ ہو۔ ایسا ہو جاتا کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص اس وقت حاکم تھا اس میں یزید جیسی خصوصیات نہیں تھی۔ وہ کبھی بھی اس طریقے سے، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے پلاننگ کی اور جیسے وہ چاہتے تھے ویسے اس نے قتل کیا، شہید کیا اور بربریت دکھائی، اور اس کی وجہ سے وہ منفور ہو گیا، اور وہ اپنی بربریت کی وجہ سے جو ہے ہار گیا، یعنی حق و باطل کی جنگ ہار گیا، وہ حق جیت گیا، چاہے کہ اگرچہ کہ وہ کٹ گیا۔ لیکن کیا یہ مدائن میں بھی ہو سکتا تھا؟ مدائن میں مشکل تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبھی بھی اس طرح سے آپ کو قتل نہیں کرتا۔ امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک سازش کے تحت شہید کیے گئے، اور کوئی بھی ایک اس طرح کی سازش تیار ہو سکتی تھی اور آپ کو بھی اسی طرح سے قتل کر دیا جاتا۔ نہ آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کے ساتھ تھیں، نہ کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ جو آپ کی مظلومیت کی آواز جو ہے وہ اٹھائی جاتی۔ یہ وہ فرق ہے زمانے کا، اور یہ وہ فرق ہے حکمرانوں کا، جس کی بنیاد پر ہمیں نظر آتا ہے کہ امام نے ان حالات میں جب سارے ساتھی جو ہے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور ادھر سے پیشکش ہوتی ہے کہ آپ مصالحت کریں، تو آپ نے جو مصالحت کے لیے نکات جن پر معاہدہ کیا ہے صلح نامے میں، اس میں جو 8-9 نکات آپ نے تحریر کیے، وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جس سے جو مد مقابل ہے وہ باطل ثابت ہو جائے۔ یعنی وہ جنگ جو میدان میں آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ دے کے نہیں لڑ سکے، افتراق کا شکار ہو گئے، اور آپ بھی زخمی ہو کر مختار ثقفی کے گھر میں آ گئے، ان کے چچا کے گھر میں آپ نے پناہ لی مدائن میں۔ ایک ایسی کیفیت میں امام نے سب سے پہلا نقطہ جو لکھا کہ یہ حاکمیت جو ہے میرا حق ہے، وقتی طور پر اگر کسی نے اس پر جو ہے وہ اس کو لے بھی لیا ہے تو اس کے جانے کے بعد یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف اگر وہ اس وقت امام ہوئے اور اگر میں زندہ ہوا تو مجھے واپس پلٹائی جائے گی۔ اس کا معنی کیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ
یہ امامت ہمارا حق ہے، حکمرانی ہمارا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے اسلامی اعتبار سے. یہ اہم مسئلہ ہے. اسی طرح سے اور جو دوسرے نکات آپ نے لکھے، اس میں ایک یہ تھا کہ امیر المومنین کو سب و شتم نہیں کیا جائے گا. یہ صلح نامے کے نکات میں سے ایک نقطہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کس قدر سب و شتم کیا جاتا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ صلح نامے میں اس نقطے کو اضافہ فرمایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام نے جو راستہ طے کیا ہے، بعض محققین نے یہ لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو راستہ طے کیا ہے وہ کربلا سے زیادہ سخت راستہ ہے. کربلا میں شہید ہو گئے، مارے گئے، ایک عظمت ہے اور ایک شہادت کی عظمت ہے. آپ بھی بعد میں شہید ہوئے، آپ بھی زہر سے شہید کیے گئے، لیکن جو ایک عام مسلمان جب تاریخ کو پڑھتا ہے تو وہ بس سادہ سی بات یہ کرتا ہے کہ آپ نے مصالحت کر لی. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ نفسیاتی طور پر جنگجو نہیں تھے. یہ جو باتیں ہیں انہیں برداشت کرنا، اس وقت اس طرح کا مارکا ممکن نہیں تھا جیسے کربلا میں ہوا. اگر آپ نے مصالحت کی ہے اور ان نکات پر مصالحت کی اور انہوں نے تمام کے تمام نکات کی مخالفت کی، بعد میں اس مخالفت نے ان کے چہروں سے نقاب اتارے اور ثابت کیا کہ یہ حق پہ نہیں ہے، تو یہ وہ نقطہ کیسے سامنے آتا اگر آپ مصالحت نہ کریں. آپ مصالحت آپ نے کی تاکہ یہ ان کے جو نقابیں ہیں وہ اترے، اور پھر جب قلت عدد کے ساتھ ہی اگر جنگ ہو، مارے جائیں، قتل ہو جائیں، بعد میں کربلا برپا ہو، تو کربلا اپنی تاثیر کرے اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ. یعنی یہ آپ کے لیے عرض کروں کہ کربلا جو ہے وہ سن 40 ہجری میں نہیں ہو سکتی تھی جس وقت امام حسن علیہ السلام نے مصالحت کی. اس وقت اگر امام حسین بھی امام حسن علیہ السلام کی جگہ ہوتے تو یہی کام کرتے، اور امام حسن علیہ السلام اگر سن 60 ہجری میں ہوتے تو وہ وہی کام کرتے 61 ہجری میں جو امام حسین علیہ السلام نے کیا. حالات اور تقاضے کے تحت فیصلہ کیا جاتا ہے. لہذا امام نے جو راستہ اختیار کیا وہ ایک مشکل راستہ تھا جو آپ نے طے کیا. اس کے عواقب بھی آپ نے صحیح تاریخ میں بہت سے لوگوں نے کہا، لیکن آپ کے اس عمل نے، اس مصالحت نے پاکیزہ اور غیر پاکیزہ لوگوں کے چہروں سے نقاب اتاری ہے. بالآخر معیار ہمیں معین کرنا ہوگا. مشکل وہاں پیش آتی ہے حق و باطل کا معیار اگر معین نہ ہو تو تلاش کرنے والا، جستجو کرنے والا جو ہے وہ حق تک نہیں پہنچتا، گم ہو جاتا ہے راستے میں. رسول گرامی نے حق کا معیار معین فرما دیا ہے. علی ما الحق والحق ما علی، انا من الحسن والحسن الحسن منی و انا من الحسن، حسین منی و انا من الحسین. یہ معیار ہے. یا فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں آپ کے درمیان 2 گرام بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری اطرت. حسن حسین میرے اطرت ہیں. یہ معیار ہے، جہاں یہ پائے جائیں گے حق وہاں ہے. قیامت تک اگر کسی کو حق تلاش کرنا ہے تو انہیں اس محور پہ آنا ہے. امیر المومنین کے دور میں حق تلاش کرنا ہے تو معیار کیا ہے؟ علی معیار ہے. علی ما الحق والحق ما علی. آپ کے بعد والے دور میں جانا ہے امام حسن، امام حسین، ان کے بعد والے دور میں جانا ہے تو رسول گرامی فرما گئے میری اطرت معیار ہے. اطرت میں میرے بعد جو ہے وہ 12 امام ہیں. ان 12 اماموں کے نام لیے ہیں، یہ فقط ہماری کتابوں میں نہیں،
ہمارے برادران نے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، 12ویں تک کا یہ نام وہاں موجود ہے۔ تو رسول گرامی کی طرف سے حجت تمام ہے، کوئی روز قیامت جب سوال کیا جائے تو جواب نہیں دے سکے گا، اور اگر اتنی اس کے پاس استدلال ہے جواب دینے کا تو ٹھیک ہے جواب دے۔ رسول گرامی کے سامنے، خداوند متعال کے سامنے جب سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تو آپ کے لیے راستہ معین کر دیا تھا، پھر اس راستے پر کیوں نہیں چلے؟ اگر کسی میں سکت ہے تو ٹھیک ہے جواب دے، واضح سی بات۔ جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ خلفاء، اس کے شروع میں مقدمے میں انہوں نے بہت ساری روایات نقل کی، ان میں سے 12 خلفاء کی روایات بھی نقل کی، کہا کہ روایت بالکل صحیح ہے، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، میرے بعد 12 امام ہوں گے، میرے 12 وصی ہیں، ٹھیک ہے، اور اول یہ ہے، دوم یہ ہے، سیوم یہ ہے، چارم یہ سب کے نام ہیں۔ حجت تمام۔ یہ دنیا دار امتحان ہے، ہر طریقے سے خدا نے امتحان لینا ہے، عقیدے سے امتحان لینا ہے، فکر سے امتحان لینا ہے، عمل سے امتحان لینا ہے، میدان سے امتحان لینا ہے، جنگ سے امتحان لینا ہے، حالات بدل جائیں، ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے ان بدلتے حالات میں حق کو تلاش کرے، یہ امتحان ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں اس طرح کے مسائل ہیں موجود، اور جو محققین ہیں وہ آج بھی تحقیق کر رہے ہیں، اور جو صدق دل سے تحقیق کرتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں حق تک۔ خداوند متعال بخیل نہیں ہے کہ ان کو حق تک پہنچانے کا راستہ نہ دکھائے اگر ان کا ارادہ سچا ہے۔ ہر انسان جس کا ارادہ سچا ہے اسے خداوند متعال پہنچاتا ہے اس مقام تک جہاں اسے پہنچنا چاہیے۔ تو اس آیت میں سورہ نحل کی خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں دنیا میں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ خیر ہے۔ خداوند عالم نے ان کے لیے بہترین چیز رکھی ہوئی ہے۔ اسی دنیا میں حق و باطل جدا ہو کے جانا ہے۔ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ یہ سب کچھ قیامت میں ہوگا، نہیں، دنیا میں ہی انسان کا عمل حق و باطل کی تشخیص کے لیے کافی ہے، گواہ ہے۔ اس عمل سے طے کر لیا جائے گا کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، جنتی ہے یا نہیں ہے، جنت میں بھی کس درجے کا جنتی ہے یا جہنم میں کس درجے کا جہنمی ہے۔ کل ہم نے ایک چھوٹا سا اشارہ کیا تھا کہ جہنم کے بھی درجات ہیں۔ منافقین فی اسفل درک الجحیم ہے، منافق جو ہے وہ جہنم کی بالکل آخری درجہ، مختلف درجات ہیں جنت کی جہنم کے، بہت خطرناک۔ قرآن کریم میں مختلف بیانات کے ذریعے ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اگر ہم اس پہ تحقیق کریں، کہیں پر مثلا تودے ہیں آگ کے جو اٹھیں گے، جس میں انسان جو ہے وہ جلے گا، بھسم ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کو جو ہے وہ غل و زنجیر میں باندھا جائے گا، وہ غل و زنجیر جو آتشی میں ہوگی۔ بعض لوگوں کو جو ہے وہ ستونوں میں جو ہے وہ چن دیا جائے گا جو آتش کے ستون ہوں گے۔ بہت یعنی انسان برداشت نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا جہنم کی جو ہے جو، لیکن لہذا بہتر یہ ہے کہ انسان دنیا میں اچھی تحقیق کرے، یقین کرے، اور یقین کے ساتھ جو ہے وہ دنیا سے جائے ایسی کیفیت میں جو غیر یقینی کیفیت ہے، شک کی کیفیت ہے، احتمال اچھا ایسا ہو جائے کوئی بات نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ خداوند عالم نے یہ کائنات بنائی ہے، اتنی نعمتیں چاروں طرف رکھی ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ تحقیق کرے، خدا تک بھی پہنچے اور اس کے نظام میں حق تک پہنچے اور حق پر عمل کرے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کے حصول کے لیے جد و جہد امتحان ہے،
جتنی جدوجہد کرے گا اتنا اچھا رزلٹ حاصل کرے گا. بس یہ دنیا دار بلا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم امتحان لیں گے، ہر شخص کا امتحان لیں گے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے عقائد میں اچھے ہوں، عمل کے میدان میں اچھے نہ ہوں، اس امتحان میں ہار جائیں. ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ فکری اور عقیدے کے کسی ایک مسئلے میں پھنس جائے اور وہاں پر حق پہ نہ پہنچ سکے. خداوند متعال نہ جسم ہے نہ جسمانیات کا عامل ہے، وہ پاک و منزہ ہے، ہر طرح کی دوئیت اور شرک کا تصور اس کی ذات میں نہیں ہے. اس کے باوجود کوئی کہے کہ جناب خدا تو جسم ہے، اور علل اعلان کہے کہ یہ تو اجماع ہے کہ خدا جسم ہے، روز قیامت میں وہ اپنی ٹانگ ڈال دے گا جہنم میں جب کہے گی کہ حل من مزید، کچھ اور میرے پیٹ میں ڈالا جائے. اس کی جو کیا کہتے ہیں پیاس بجھی نہیں ہے مثلا. تو یہ جو تصورات ہیں جسمانیت ہے خدا کے، یہ فکری امتحان میں ہار جانے کی وجہ سے ہے. اگر فکری امتحان میں، تعقل کے امتحان میں انسان کامیاب ہو تو ایسے نقطے کی طرف نہیں جائے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا دار امتحان ہے، یہاں خدا نے امتحان کے لیے بھیجا ہے. لمحہ بلمحہ امتحان ہو رہا ہے، ہر روز امتحان ہے، صبح سے لے کر شام تک. فکری امتحان ہے، عملی امتحان ہے، معاشرتی امتحان ہے، اقتصادی امتحان ہے. جس امتحان میں کامیاب ہوگا تو انشاءاللہ وہاں پر مقام متقین پر قرار پائے گا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے انسان تمہیں جد و جہد کرتے ہوئے کرتے جانا ہے یہاں تک کہ اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، یعنی وہاں تک پہنچ جانا ہے. ہر انسان نے وہاں پہنچنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں کے قتل کے بعد، ان کے خون میں ہاتھ رکھنے کے بعد پہنچتا ہے، یا کروڑوں اور لاکھوں لوگوں کو نجات دینے کے بعد. اگر آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا ہے اور بول رہا ہے اور پھیل رہا ہے اور اپنی دلیل اور اپنی فکر کو پھیلا رہا ہے، اس تمام کے مثلا سلسلے کو اس آج دور میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، ان کے بعد مثلا رہبر معظم نے اس کو پھیلایا ہے. تو یہ ان سب کے ثواب میں وہ شریک ہیں. اتنے لوگ شہید ہو گئے اسلام کے نام پر، حق کے نام پر. ان کی شہادت، ان کو یہ شہادت اور یہ درجہ ان حالات میں میسر آیا ہے جس کی اینٹیں جو ہیں یا جس کی بنیاد جو ہے مثلا امام خمینی نے رکھی. وہ ان شہداء کے تمام مقامات میں شریک ہیں، امام الشہداء. تو جو لاکھوں لوگوں کی ہدایت کرے گا وہ ان کے ہدایت کے ثواب میں بھی شریک ہے، اور جو گمراہ کرے گا وہ ان لوگوں کی گمراہی میں شریک ہے، اسے عذاب میں ملے گا. اب وہ چاہے حق کو بیان نہ کر حق کو چھپا کر جو ہے لوگوں سے، دنیا سے چلا جائے. خداوند عالم سے